حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، اچھی طرح پکڑ لو، پھسلنے سے محفوظ ہوگے۔ قرآن نور مبین ہے، حاصل کر لو اس روشنی کو، ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے۔ قرآن میں شفا ہے، استعمال کر لو اس نسخے کو، ہر بیماری سے دور ہوگے۔ قرآن نجات دہندہ ہے، تلاوت و عمل کی خوب کوشش کرو، بچ جاؤ گے جہنم سے۔ قرآن علم کا خزانہ ہے، لوٹ لو اس کو جتنا چاہو، یہ خزانہ ختم نہیں ہوگا، اس کے ایک حروف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو قرآن پاک پر ایمان رکھتا اور اس کی تلاوت کرتا ہو، اسے چاہیے کہ رات کو جب عام لوگ سوتے ہوں تو یہ عبادت و تلاوت میں مشغول ہو، دن کو جب سب لوگ کھاتے پیتے ہوں تو یہ روزہ دار ہو، جب لوگ دنیا کی خوشی میں مست ہوں تو یہ آخرت کے لیے فکر مند و غم زدہ ہو، جب غافل لوگ ہنس رہے ہوں تو یہ خدا کے خوف سے رو رہا ہو، جب لوگ دنیا کی نعمتوں پر اترا رہے ہوں تو یہ عاجزی و انکساری میں ڈوبا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان دنیا میں اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ جو دنیا میں کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت دونوں میں آسانی فرمائے گا۔ جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو علم دین حاصل کرنے کی غرض سے کسی راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا۔ جو قرآن پڑھنے اور سننے کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کا ثواب 100 گنا، بیٹھ کر پڑھنے کا 50 گنا اور نماز کے علاوہ تلاوت کا 10 گنا ملتا ہے، اور سننے والے کو ہر حروف پہ 1 نیکی ملتی ہے، بشرطے کہ ثواب کی نیت سے سنتا ہو۔ قرآن پاک کے ختم ہونے پر ایک دعا قبول ہوتی ہے، جلد یا بدیر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا، اس نے تلاوت کا حق ادا کر دیا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سال میں 1 مرتبہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور آخری سال میں 2 مرتبہ سنایا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہم کو قرآن سیکھنے کی ترغیب دی اور قرآن کی فضیلت بیان کی۔ ایک مرتبہ فرمایا، میدان حشر میں جب کہ ہر انسان کسی مددگار کا خواہش مند ہوگا، نہایت حسین و جمیل شکل میں قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس آ کر اس طرح مخاطب ہوگا۔ قرآن کہے گا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ حامل قرآن، نہیں میں نہیں پہچانتا، آپ ہی بتائیں۔ قرآن، میں وہی ہوں جس کے ساتھ تم دنیا میں محبت اور تعظیم کا معاملہ کرتے تھے، میری ہی وجہ سے رات کو جاگتے اور دن میں میری تلاوت کرتے تھے۔ حامل قرآن، اچھا یہ حسین و جمیل شکل میں میرے سامنے قرآن پاک ہے، پھر وہ قرآن اس کو اللہ کے قریب لے کر جائے گا، جہاں اس حامل قرآن کو مختلف انعامات سے نوازا جائے گا، ہاتھوں میں کنگن اور سر پر تاج پہنایا جائے گا، اس کے والدین کو انتہائی عمدہ اور قیمتی لباس پہنایا جائے گا۔ وہ حیران ہوں گے کہ یہ لباس ہمیں کیوں ملا، ہم تو اس مقام کے نہیں ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری اولاد کے طفیل میں ہے، جن کو تم نے قرآن سکھایا تھا، وہ اس کو پڑھتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ فرمایا، اگر زیادہ نہ ہو سکے تو یہ 2 سورتیں ضرور ہی یاد کر لو، پہلی سورہ بقرہ، دوسری سورہ آل عمران۔ یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والے پر قیامت میں بادل یا پرندوں کی طرح سایہ فگن ہوں گی اور اس کی بخشش کے لیے انتہائی کوشش کریں گی۔ ان دونوں سورتوں کا حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، خصوصاً ختم کے بعد۔ اگر صبح کو قرآن ختم کرتا ہے تو رات تک، اور رات کو ختم کرتا ہے تو صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں۔
اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتوں کو یہ پسند ہے کہ گرمی میں صبح کو اور سردی میں رات کو قرآن ختم کیا جائے تاکہ زیادہ دیر تک دعا کا موقع ملے۔ گرمی کا دن بڑا ہوتا ہے اور سردی کی رات بڑی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو آدمیوں کی حرص پوری نہیں ہوتی، نمبر 1 طالب علم، نمبر 2 طالب دنیا، مگر دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پہلا اللہ کی خوشندی کے لیے علم دین حاصل کرتا ہوا ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے، تو دوسرا نفسانی خواہشات و حب دنیا میں مبتلا ہو کر ذلت کے گڑھے میں نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ دنیا میں 3 عمل سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، نمبر 1 طالب علم، نمبر 2 جہاد، نمبر 3 کسب حلال۔ طالب علم حبیب اللہ ہے، مجاہد ولی اللہ ہے، اور حلال روزی کمانے والا صدیق اللہ یعنی اللہ کا دوست ہے۔ 4 بڑی مصیبتیں ہیں، نمبر 1 تکبیر اولیٰ کا فوت ہونا، نمبر 2 علم و ذکر کی مجلس کا چھوٹ جانا، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ سے فرار ہونا، نمبر 4 حاجی کے لیے وقوف عرفات کا فوت ہونا۔